नाज़रीन, पेरेंटिंग आज एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है आजकल जिससे पहले शायद उसकी बात नहीं की जाती थी। पेरेंटिंग के हवाले से अब बहुत ज़्यादा बात की जाती है और मेरा ख्याल है कि इस दौर का तकाज़ा भी यही है कि पेरेंटिंग पर बात की जाए, क्योंकि जो चैलेंजेस हैं बच्चों की तरबियत को लेकर इन हालात के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और आयशा, इसके ऊपर असल चीज़ ये है, सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है कि एक जो जनरेशन गैप आ चुका है ना पेरेंट्स के दरमियान और बच्चों के दरमियान। एक वक्त था कि जब वालिदैन औलाद पर असरअंदाज होते थे और अब औलाद वालिदैन पर असरअंदाज होती है, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों में टसल भी चलती रहती है। पेरेंट्स कहते हैं कि हम ज़्यादा समझदार हैं, औलाद कहती है कि शायद हम ही अगले कुल हैं। अच्छा, ये इन तमाम तर चीज़ों में पेरेंटिंग वाला मौजू जो है ना बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जो माँ है वो पहली दर्स का उसको समझा जाता है। स्कूल जाने से पहले 4 साल तक बच्चा बहुत सी चीज़ें अपने वालिदैन से सीखता है, उनको फॉलो करता है, की प्रैक्टिस को फॉलो करता है। तो ये कितनी अहम है पेरेंटिंग। जो आजकल माँ बाप हैं वो क्या सही पेरेंटिंग कर रहे हैं। पहले दौर में तो शायद इतने बच्चे होते थे, उस तरह से तवज्जो भी नहीं दी जाती थी। अब क्या जिद्दत आई है, इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन हैदर साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन साहब, कितनी अहम है पेरेंटिंग और क्या सही हो रही है? ये लम्हा फ़िक्रिया है बल्कि हमारे लिए, क्योंकि जो सोशल इन्वायरमेंट हमारे बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली मोबाइल का दौर चल रहा है और मोबाइल पकड़ा देते हैं और ये समझते हैं यही पेरेंटिंग है। तो मोबाइल जो यूसेज ऑफ मोबाइल है वो पेरेंटिंग बन गया है, रादर देन जो एक तरबियत वाला कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही। इवन स्कूल्स के अंदर तालीम तो दी जाती है, तरबियत नाम की चीज़ जो है वो कम है और वो बड़ी लिमिटेड है, कन्फाइंड है, और प्लस उसके अंदर बहुत सारी एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट है जिसके ऊपर काम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी नहीं हो रहा। एंड आई 100% एग्री विद यू कि जो इस वक्त पहले, मैं तो कहूँगा पहले 7 साल बड़े क्रिटिकल होते हैं किसी भी बच्चे के लिए, जो कि 90% ऑफ द लर्निंग वहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा होता है और उसमें सबसे बड़ा रोल एक माँ का रोल होता है। और क्योंकि मेजर टाइम जो होता है वो माँ का ही ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। और क्योंकि हस्बैंड्स नॉर्मली 9 to 5 जॉब करते हैं, शाम को 6 बजे 7 बजे थके हारे पहुँचते, दे कांट गिव दैट मच टाइम। तो जब वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते तो माएँ जो हैं वो डेफिनेटली रोल प्ले कर सकती हैं, और इवन टीचर भी एक माँ का रोल प्ले कर रही होती है अगर स्कूल गोइंग बच्चा है। हसन साहब, सबसे अहम चैलेंज इस वक्त ये है कि गैजेट्स हैं, बच्चे भी गैजेट्स में बिज़ी रहते हैं, इंगेज रहते हैं, पेरेंट्स भी फिर उसमें रहते हैं। तो वो जो टाइम जो हमारे टाइम में होता था, दादा दादी नाना नानी बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे, पेरेंट्स खुसूसी टाइम दिया करते थे, अब वो चीज़ तो चली गई है। इससे एक फैक्टर यह है कि आपका गैप आ गया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो गया। तो इस बड़े चैलेंज को कैसे हम मीट कर सकते हैं? अच्छा, मैं नॉर्मली अपने सेशंस के अंदर जो ट्रेनिंग सेशन में पढ़ाता भी हूँ उसके अंदर कुछ फॉर्मूलाइज देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है पढ़ाते हुए प्रोफेसर बन के हम लोग काफ़ी लंबा चौड़ा तो लेक्चर नहीं दे सकते, लेकिन एक फार्मूला मैंने दिया हुआ है सारों के लिए। आज आपकी मीडिया के ज़रिए आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने दावत दी, केयरिंग माँ के नाम से। अब वो फार्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले सी के ऊपर फोकस करना है, कॉन्फिडेंस और कनेक्शन डेवलप करना। पहला सी जो है कॉन्फिडेंस एंड कनेक्शन डेवलप करें। 0 से लेके 7 साल तक के बच्चे, यानी जब वो पैदा होता है ऐसा कनेक्शन डेवलप करें उसमें कॉन्फिडेंस इंकरेजमेंट लेके आएँ। और दूसरा ए जो कहता है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करें उसके अंदर। वो ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है, वो नेचुरली ट्रांसफॉर्म करनी है। सो ये कल्चर अभी भी जा नहीं सकता। हमारे जो लेगेसी पीछे चलती आ रही है, आज भी अगर आप रिवाइव करना चाहें तो हम रिवाइव कर सकते हैं, हमारे जीन्स में है, और हम एज अ मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर बहुत अच्छा आगे काम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो कॉन्फिडेंस, कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हान ताला से मोहब्बत, ये पहला स्टेप है जो हमें बच्चों में इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस कैसे करना है कि स्नब ना करें, उसकी बात सुने, उसको जो है वो डिग्रेड ना करें, उसको अंडरमाइन ना करें, एंड देन सो फोर्थ। बहुत सारी चीज़ें। हसन साहब, आजकल जो माएँ हैं ज़्यादातर तो सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के हाथ में फ़ोन है, टिकटॉक बना रही होती हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बन रही हैं, डिजिटलाइज हो गई है हर चीज़, हर माँ ब्लॉगर है छोटी मोटी। तो ये कितना डैमेजिंग है बच्चे के लिए कि माँ जब जो कर रही है बच्चा भी वही फॉलो करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, वो घर के एनवायरनमेंट जो डिसिप्लिन आप लोग बना सकते हैं खुद, वो डेफिनेटली वो चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा होता है। अगर आपने एक छोटी सी मस्जिद एक घर में बना दी है जाए नमाज बिछा के, और वहाँ पे आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो छोटी उम्र में बच्चा जो है खुद ब खुद
آپ کو فالو کرے گا. اور وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ جو ہے وہ اگر والدہ نماز پڑھ رہی ہے تو بیٹی جو ہے وہ کر کے بچے تو کہنے سے نہیں دیکھنے سے سیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری وہ پھر فالو کرتے ہیں. اگر وہ ٹک ٹاک بنائے گی تو ڈیفینیٹلی ٹک ٹاک کا کلچر چلے گا. اور اس وقت تو ٹک ٹاک کلچر تو پاکستان کو ٹوٹلی تباہ کرتا چلا جا رہا ہے. اور کچھ ایسے بھی نیوز چینل ہیں وداؤٹ نیمنگ دیم جو کہ ٹک ٹاک کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں اور ایسے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں جس پہ ہماری جو لیگیسی ہے, جو اسلامک کلچرل نارمز ہیں, ایتھکس ہیں, وہ سارے ہمارے ٹرانسفارم ہوتے چلے جا رہے ہیں. سر ایک اور اہم چیلنج پیرنٹس کے لیے بھی یہ ہے, شاید پیرنٹس کو بھی اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا ہے. وہ بچے بڑے بھی ہو جائیں تو وہ ان کو بچہ ہی سمجھتے ہیں, ان کو وہ ایک ڈیسائزو پاور, ایک قوت فیصلہ ان کو ٹرانسفر نہیں کرتے. پھر بچوں کے اندر کانفیڈنس شیکنگ بہت زیادہ ایشو رہتا ہے. تو کیا وجہ ہے, کیا پیرنٹس کو بچوں پہ اعتماد نہیں ہوتا, یا وہ ان کو بچے ہی سمجھتے ہیں اور پھر آگے جا کر اس کا نقصان بھی ہوتا ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ بچہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ صحیح نہیں ہوگا, آزادانہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے. پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فیصلہ کرے گا نادانی ہوگی, بے وقوفی ہوگی. اچھا اب یہ دیکھیں کہ حضرت علی کا قول ہے بیسیکلی کہ پہلے 0 سے 7 سال تک کے بچے کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہمارا آقا ہے, ہم اس کے غلام ہیں. اور 7 سال سے آگے 13 سال تک یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کے آقا بنتے ہیں, وہ ہمارا غلام بنتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو اگلا پیریڈ آتا ہے اس میں رسپانسبلٹی اور دوستی کی بات کی جاتی ہے کہ اس سے دوستی ڈیولپ کریں اور اس کو ذمہ داری بھی دیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں ساری جو 1400 سال پہلے اسلام میں حضرت علی کے ریفرنس سے بھی ہمارے سامنے آ چکی ہوئی ہیں. لیکن وہ ذمہ داری ڈالنے کو ہم تیار نہیں ہوتے, وہ انکریجمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اب میں نے جو CA تو آپ کو بتا دیا تھا کہ کیئرنگ ماں کے جو فارمولے کے اندر C کانفیڈنس کنیکشن کے ساتھ اور اللہ اور رسول سے محبت, یہ وہ محبت ہے جو بہت زیادہ پیدا کرنی. میں لیٹ می کوٹ ایگزامپل, میں محبت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے. میں عمرے پہ تھا اور میں نے اپنے بچوں کو بیسیکلی وہاں پہ عمرے پہ طواف کر رہے تھے تو تھک گئے. بچے چھوٹے تھے, 5 سال کا تھا, 1 7 سال کا تھا. انہوں نے کہا جی کہ بابا ہم تھک گئے ہیں, بتائیں کیا کریں, ہم تو بہت زیادہ ہو گئے. میں نے کہا جی اللہ سے آپ دعا مانگے, آپ کی جو دعا مانگیں گے طواف کے درمیان قبول ہوگی. چھوٹے بچے نے کینڈی کی دعا مانگی, طواف کرتے کرتے اس کے ہاتھ میں کینڈی آ گئی. ہی وہ سو ہیپی. اب یہ کانفیڈنس تھا اللہ کی طرف, اللہ سے محبت ہے, اللہ پہ یقین تھا, وہ اور بڑھ گیا. بڑے کا منہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا. اس نے کہا بابا میں نے جو مانگا تھا مجھے تو نہیں ملا. میں نے کہا کیا مانگا تھا؟ کہتا ہے پانی مانگا تھا میں نے, مجھے پیاس لگی تھی. تو تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی منرل بوٹل ان کے ہاتھ میں آ گئی. میں نے کہا یہ لو خود ہی آ گئی ہے. سو دس از دی کانفیڈنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. دس از دی اللہ سے پیار لگاؤ اور ایک لا لگا لینا. بچے کو رائٹ فرام دی چائلڈہڈ اگر ڈل جاتا ہے تو اللہ کا خوف بھی رہے گا, اللہ سے محبت بھی رہے گی. اگلی چیز آتی ہے رائٹ فل تھنکنگ. اب پہلے 7 سالوں کے اندر اس کو رائٹ فل تھنکنگ نہیں آ سکتی ہے. جو نیکسٹ آر ہے کیئرنگ کا کہ جی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. 7 سال کے بعد اس کو یہ سکھانا شروع کریں کہ یار یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ کرو گے غلط ہوگا, یہ جھوٹ بولو گے یہ نقصان ہوگا. اس کو اچھے برے کا فرق وہاں سے بتانا شروع کرتا ہے بندہ. اور دین وی ول موو آن فارورڈ کہ جی کیئرنگ کے اندر آئی انٹرسٹ دیکھیں اس کا بچے کا کہاں جا رہا ہے. حسن صاحب ہمارے یہاں ایسے کوئی بھی ادارے نہیں ہیں, ایسی کوئی تنظیمیں نہیں ہیں. جیسے مڈ وائف کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, ایک عورت ہے نئی ماں بنی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے پیرنٹنگ, کیا چیز ہے, بچے کو پکڑنا کیسے, سنبھالنا کیسے. تربیت تو بہت آگے کی چیز ہے. ایسا کچھ ہونا چاہیے آپ کو لگتا ہے مڈ وائف کا سسٹم یا تربیت کا کوئی ایسا نظام, کوئی ایسی تنظیم, ادارہ, سم تھنگ؟ اگر دیکھا جائے تو ڈپینڈنسی آن دی میڈز اور ڈپینڈنسی آن آیا والا سسٹم نظام جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. کیونکہ ورکنگ وومن بھی آ گئی ہیں, مجبوری ہو گئی ہے, مہنگائی اتنی ہے کہ ہر بندہ ہڑتال کرنے کی باتیں کر رہا ہے اور بجلی کے بل سے ویسے ہی بندہ پریشان ہے. ایک کماتا تھا سارے کھاتے تھے, اب سارے کماتے ہیں تو پھر بھی آپ کی وہ یہ جو کہتے ہیں مغرب میں ہوتا تھا یہ سنتے تھے کہ جی سب کو کمانا پڑے گا. جیسے آپ کو بتایا مغرب سے کہ وہ گھر پر آتی ہیں مڈ وائفز, وہ بتاتی ہیں ہر چیز, بچے کو آپ نے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, ہر ایک چیز. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پیرنٹنگ بہت مشکل ہے, تربیت کرنا آسان کام نہیں ہے, سکھانا بھی چاہیے؟ کیونکہ پہلے تو دیکھیں جو پرانے ماں باپ, پرانے تو نہیں خیر پچھلے دور میں, وہ بچوں ہی شاید بہت زیادہ ہوتے تھے. وہ ایک بڑا سا تھال لگتا تھا, بچوں کو کھانا پینا دے دیتے تھے, یا بچے باہر چلے گئے مٹی میں کھیلیے, بس اس طرح کی زندگی ہوتی تھی. اب چیزیں اپ گریڈ ہو گئی ہیں.
نہیں انفارچونیٹلی کوئی ادارہ بھی نہیں ہے ایسا کہ جو یہ میڈز کی ٹریننگ کر سکے, ان کی گرومنگ کر سکے, تاکہ وہ فردر گرومنگ کر سکیں. آیا والا جو نظام تھا وہ تو ہماری دادیاں وادیاں سنبھال لیتی تھیں, اور گھر میں ایک انوائرمنٹ ہوتا تھا, وہ چیز کلچر انفارچونیٹلی ختم ہو گیا, اور اداروں کے اندر ایسی پرائرٹی نہیں ہے. دس از اے گولڈن اپرچونیٹی فار دی انسٹیٹیوشن کہ وہ میڈز کی ٹریننگ اور تربیت وغیرہ کر سکے. ہاں جو افورڈ کرتے ہیں وہ تو شاید فلپینو لا کے جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں, لیکن بیبی کیئر کے لیے, اور لیکن باقی جو ہے وہ جو افورڈ نہیں کرتے وہ ڈیفینیٹلی وہ کسی گاؤں سے لے کے آتے ہیں, اور وہی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے, اور وہیں سے بچہ پھر چیزیں غلط بھی پک کر رہا ہوتا ہے. لیکن پیچھے سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر بھی ایسے آئے کہ ایسے بھی میڈز آئی ہیں جو ظلم کرتی رہتی ہیں, اور ماؤں کو یا والد کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے کہ جو تربیت ماں کر سکتی ہے, بچے کی جو کیئر ماں کر سکتی ہے, وہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتی. اور ماں کو سب سے زیادہ محفوظ گاہ سمجھا جاتا ہے, درسگاہ کے علاوہ, کہ سب سے زیادہ بچہ محفوظ ہی اپنی ماں کے ساتھ ہے. کوئی ماں حسن صاحب یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے بچے کی غلط تربیت ہو, شاید اس کو آتی ہی نہ ہو, اس کو سکھایا ہی نہ گیا ہو. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی ایسا ادارہ ہی نہیں ہے, اس میں کمپٹیشن ہی نہیں ہے, تو کیوں کوئی اس پر نہیں سوچتا یا نہ کوئی بات کرتا ہے؟ سوچنا چاہیے جی, آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا, اور آئی تھنک کہ ایسے اداروں کو سوچنا کرنا پڑے گا, اور لوگوں کو انویسٹ کرنا پڑے گا کہ تھوڑی بہت ٹریننگ, یہ نہیں کہ اب سارے آپ 3 مہینے 6 مہینے کے لیے کر دیں, تھوڑی بہت نیو مدرس کے لیے, تاکہ ان کی سپورٹ ہو سکے. ایون ڈے کیئر جو ہے, ڈے کیئر سینٹرز جو بنے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی جو آیا رکھی جاتی ہیں, وہ بھی اس کو بھی ٹریننگ اور تربیت, اس کی تعلیم کے ساتھ اس کو بھی تربیت دی جاتی ہے. لیکن سر اصل اب یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے, جس طرح اسلام کی آپ نے بات کی, اسلام میں تو 1 سال سے 7 سال تک بچے کو نماز کا بھی نہیں کہا گیا کہ پیرنٹس کے ساتھ بانڈنگ رہے. ہم تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریننگ اور تربیت بھی کمرشلزم کا رخ اختیار کر چکی ہے نا. 2-2.5 سال کا بچہ, اس کو ماں سے جدا کر کے بچہ رو رہا ہوتا ہے اسکول جاتے ہوئے, اس کو جو ہے اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے, پری اسکول کا کانسیپٹ, پری اسکول کا کانسیپٹ, اور اتنا بھاری بھرکم بستہ پھر اس کے اوپر بچے کو, تو وہ تو ایک بچے کے اندر سے رائولنس اور باغیانہ رویہ تو وہاں سے پیدا ہو جائے. اتنا اپنا وزن نہیں ہوتا جتنا بستے کا وزن ہوتا ہے. اور 2.5 سال کا جو زیادتی کی جاتی ہے, میرے حساب سے 5 سال سے پہلے بچے کو اسکول میں نہیں ڈالنا چاہیے, کیونکہ جو لرننگ ویلیڈیشن آپ شروع میں کریں گے تو بہت امپورٹنٹ ہے. ایک اور بڑی چیز امپورٹنٹ میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا ہائی لائٹ, کہ میرے بھی اپنے بچے ہیں, اور ہم لوگوں نے جب یہ کارٹونز اور یہ چیزیں دیکھتے تھے, اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک چیز کا بہت خیال رکھا کہ کوئی ایسا کارٹون نہ دکھا دیں جس کے اندر نیگیٹو کریکٹر ہو. جس طرح بارنی ہے وہ تو دکھا دیا, کلچرل ویلیوز کو ڈیمیج کرے, آپ کلچرل ویلیوز کو, بارنی تو دکھا دیا, لیکن اگر وہ ڈورا دکھاتے تو اس میں سوائپر ہے, تو وہ جو نیگیٹو سوائپر ہے نا, وہ اس کو نیگیٹو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے بچے کو پھر, اینڈ ہی وڈ لو ٹو بیکم دیٹ. ناؤ دس از دی گرومنگ وچ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دی بگننگ ان دی فرسٹ 7 years, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. اور 90% آئی ٹولڈ یو لرننگ ہے, اس کے بعد باقی لرننگ ہوگی. دس از واٹ سائنس. بالکل, یہ بچے ایسے کرتے ہیں, اسپائڈر مین کو دیکھ کے اس کو فالو کرتے ہیں, خود اسپائڈر مین بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ بڑا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے. نیگیٹو کریکٹر کو اوائڈ کریں, بچے کے انٹرسٹ کو مانیٹر کریں. یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے حسن صاحب, اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, پورا شو اس پر ہو سکتا ہے. حسن حیدر موٹیویشنل اسپیکر ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ حسن صاحب. حسن, میری آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس پر آواز لازمی اٹھائیں. بہت بڑا سبجیکٹ ہے, بہت بڑی ڈومین ہے, اس پر بات ہونی چاہیے کہ کس طرح سے پیرنٹنگ ہو سکتی ہے. جو نیو مدرز ہوتی ہیں, نئے فادرز ہوتے ہیں, ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا, وہ کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کر سکتے ہیں, اور بچے کو بچپن سے ہی آپ ایسی چیزیں سکھائیں جو اس کو زندگی بھر کے سبق یاد رہیں. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. خیر کسی تاخیر کے ہم لوگ آج ذکر کرنے والے ہیں ارشد کا. ارشد